السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا عربی خطبہ سخاوت اور کنجوسی کے عنوان پر دیا جائے گا، جس کا عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کر کے آپ حضرات کی آسانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر خاص توجہ دیں اور اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور فرمائیں۔ الحمد للہ الذی من علینا بالاموال وشرع لنا انفاقها فيما هو مصلحة في الدين والدنيا ووعدنا على ذلك الخلف العاجل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الجود والإحسان والأفضال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، اپنی کمائی دوسروں پر خرچ کرنے کا نام سخاوت ہے، اور اپنی کمائی دوسروں پر خرچ نہ کرنا بخل اور کنجوسی ہے۔ پھر سے عرض کرتا ہوں، اپنی کمائی دوسروں پر خرچ کرنے کا نام سخاوت ہے، اور اپنی کمائی دوسروں پر خرچ نہ کرنا بخل اور کنجوسی ہے۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور جس طرح بندوں پر اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو تو اس کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور مال و دولت پر اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کو فضول خرچی سے بچایا جائے، اپنی جائز ضرورت میں خرچ کیا جائے، اور محض اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے نیک کاموں میں اس کو خرچ کیا جائے۔ نمبر 1، قیامت سے پہلے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی۔ سورہ بقرہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں بندوں کو مال خرچ کرنے پر ابھارا ہے۔ کیا اے لوگو، اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آئے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوب نیکیاں کما لو، اس لیے کہ نہ تو اس دن خرید و فروخت ہوگی کہ تم کوئی چیز دے کر نیکیاں خرید سکو، اور نہ ہی کسی ایسی دوستی ہوگی کہ کوئی تم کو اپنی نیکیاں دے دے، اور نہ ہی اللہ کی اجازت کے بغیر تمہارے حق میں کسی کی سفارش ہوگی کہ تم کو نیکیوں کی ضرورت ہی نہ رہ جائے۔ اس لیے جو کچھ مال و دولت تمہارے پاس ہے، اس کو دنیا میں ہی اچھے کاموں میں خرچ کر کے آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کر لو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ایک ایسا قرضہ ہے جس کا اجر ملنا یقینی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اس کو اتنا بڑھائے کہ وہ بہت ہی زیادہ ہو جائے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ کو قرض دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس کو قرض اس لیے کہا گیا کہ جیسے قرض کی ادائیگی اور واپسی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور بدلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے اس کو قرض کہہ دیا گیا۔ اور اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا جائے، دکھاوا یا دنیا میں بدلہ لینا مقصود نہ ہو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو۔ اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ مال میں کمی ہو جائے گی اور ہم تنگی اور محتاجگی میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ تنگی اور وسعت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ محترم سامعین، جو دوسروں پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر اپنا جان مال خرچ کرے گا،
اللہ تعالیٰ اس کو تنگی پیش آنے نہیں دیں گے، بشرطے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دل کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کو نہ مال میں کمی کا ڈر ہوتا، نہ آئندہ کے گزارے کی فکر ہوتی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، الایا، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے؟ تو حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگے، اپنا مبارک ہاتھ مجھے پکڑا دیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر ایک وعدہ کروں۔ حضور اکرم سرور دو عالم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ انہوں نے عہد کے طور پر حضور کے ہاتھ پکڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنا باغ یعنی اپنا باغیچہ، اپنا گارڈن اپنے اللہ کو قرض دے دیا۔ ان کے باغ میں کھجوروں کے 600 درخت تھے اور اسی باغ میں ان کے بیوی اور بچے رہا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے باغ میں گئے اور اپنی بیوی بچوں کو آواز دی کہ چلو اس باغ سے نکل چلو، میں نے یہ باغ اپنے پروردگار کو قرض میں دے دیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، بلکہ مال خرچ کرنے سے انسان کے اندر جو خوبیاں اور اچھائیاں پیدا ہوتی ہے، وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کا اللہ کا آرڈر ہے۔ جب انسان محنت سے کماتا ہے اور محض اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ضرورت مندوں پر اور دوسرے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر ہمدردی اور رحم و کرم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ مال و دولت کی محبت کم ہوتی ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور بخل و کنجوسی جیسی بدترین صفت سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مال خرچ کرنا دراصل سراسر بندے ہی کے فائدے کے لیے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے کچھ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور جو شخص بھی کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہو جو محتاج ہو۔ نمبر 5، خود حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا اس کو ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا کرتے۔ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم نے ایک مرتبہ فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس ان میں سے کچھ بھی ہو، سوائے اس کے کہ کوئی چیز قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ یعنی رسول اللہ کی سخاوت کا حال یہ تھا کہ آپ نے کبھی کسی سائل کو یعنی مانگنے والے کو نہیں کہہ کر واپس نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہر سائل کو دیا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے پاس نہ تھا تو آپ نے قرض منگوا کر دیا۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی۔ نمبر 6، سخی بندہ اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے اور جنت سے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا،
سخی بندہ اللہ سے بھی قریب ہے، اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہے، اور جنت سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل اور کنجوس آدمی اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے، اور جہنم کے بالکل قریب ہے۔ اور بے شک اللہ کو ایک جاہل سخی آدمی عبادت گزار کنجوس آدمی سے زیادہ پسند ہے۔ اور بے شک اللہ کو ایک جاہل سخی آدمی عبادت گزار کنجوس آدمی سے زیادہ پسند ہے۔ نمبر 7، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، بخل اور ایمان کبھی کسی بندے کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان والا ہو اور بخیل ہو۔ جس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے اس کے دل میں بخل کی گندگی نہیں آ سکتی۔ نمبر 8، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم سرور دو عالم نے فرمایا، دھوکے باز، بخیل اور احسان جتانے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ تینوں بری عادتیں ایسی ہیں کہ جنت کے راستے میں رکاوٹ بننے والی ہیں، اس لیے ہر مسلمان کو ان سے بچنا چاہیے۔ محترم سامعین، ہر شخص کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کے آدھے حصے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ نیک کاموں میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف زیادہ مال ہی خرچ کیا جائے، بلکہ ہر شخص کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہاں قدر مال کی زیادتی کی نہیں بلکہ اصل قدر اخلاص کی ہے۔ کیونکہ کوئی 10 روپیہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرے تو بھاری ہے ان ہزاروں روپے پر جن کو شہرت اور دکھلاوے کی غرض سے خرچ کیا جائے۔ نمبر 10، زکوٰۃ کے علاوہ بھی نیک کاموں میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے محلے میں ایسے بھی ہیں کہ مال کی زکوٰۃ نکال کر بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں اور زکوٰۃ کے علاوہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے، بلکہ جو بھی نیکی کا کام سامنے آتا ہے تو زکوٰۃ کی رقم سے ہی اس کو پوری فرماتے ہیں۔ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی نیک کاموں میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے گئے خطبے کا خلاصہ ہم لوگوں نے سنا۔ آج کے اس خطبے کا خلاصہ بھی پیغام سے ہم کو یہ ملا کہ قیامت سے پہلے پہلے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرا خلاصہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا قرض ہے جس کا اجر ملنا یقینی ہے۔ تیسری بات معلوم ہوئی کہ جو دوسروں پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب یہ نہیں کہ مال خرچ کرنے سے انسان کے اندر جو خوبیاں پیدا ہوتی ہے وہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے آقا نبی کریم نہایت سخی تھے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا اس کو ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ چھٹی بات نبی کریم کے حدیث سے معلوم ہوئی کہ سخی بندہ اللہ سے، اللہ کے بندوں سے، جنت سے اور جہنم سے دور ہے۔ ساتویں اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان اور بخل یعنی کنجوسی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ آٹھویں بات نبی کریم کے حدیث سے معلوم ہوئی کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ نواں سبق یہ ملا کہ ہر شخص کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ 10ویں اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی نیک کاموں میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا آج کے اس خطبے میں سخاوت اور کنجوسی سے متعلق جو احکام اور مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمیشہ ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کاموں میں بھرپور طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بخل و کنجوسی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کے جمعے کا
عربی خطبہ جو آپ حضرات کے سامنے اردو زبان میں پیش کیا گیا سخاوت اور کنجوسی کے بارے میں، آئیے ہم سب مل کر عزم کرتے ہیں کہ ہم سب اس پر عمل کر کے امت کے ہر فرد کو عمل کرانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات بھی انشاءاللہ کہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری خدمات کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کو بھی سننے کی تاکید کریں۔ شکریہ۔